جماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ شعر کیا، پہلے سن لیجئے گا اس شاعر نے کیا پڑھا۔ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ شعر آپ لوگوں نے سن لیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب جب یہ شعر پڑھ رہا تھا تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا تھا، علماء کی طرف انہوں نے مڑ کر بھی دیکھا۔ لیکن دیکھیں، دانشور عقل مند عالم ربانی وہی ہوتے ہیں جو وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو بھیا اصلاح کی ہے۔ جب ان کا نمبر آیا نا تقریر کرنے کا تو انہوں نے اس شعر پر ہی اصلاح کی ہے۔ اور نعت کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ تم نعرے لگاؤ، ہنسی خوشی اچھل کود کر چلے جاؤ۔ نعت جو پڑھتا ہے شاعر، یہ بھی تمہارے دلوں میں عشق رسول پیدا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر حضور کی محبت بڑھانا ہے تو کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اچھے اشعار اچھے شاعر سے سنے جائیں، خوش الہان نعت خواں سے سنے جائیں، اس سے جذبہ عشق رسول بڑھتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک شعر تقریر سے زیادہ بھی اثر کرتا ہے، اور ان اشعار میں عقیدہ بھی اور ایمان بھی اور بہت کچھ سمایا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ کو خلاصہ کلام میرا یہ بتا دوں کہ من جملہ اہل سنت و جماعت، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اور متقدمین متاخرین، پہلے والے اب والے، سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ لیکن یہ جو شاعر ہیں انہوں نے ایسا شعر پڑھ دیا، اہل سنت والجماعت کا یہ ایک اسٹیج ہے، علماء سب بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر صاحب وضع قطع سے شاعر نہیں لگتے ہیں، شاعر صاحب تو کچھ اور ہی لگتے ہیں، لیکن بڑے بڑے اسٹیجوں پر ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مفتیان اکرام کی موجودگی میں پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، نعت پاک پڑھنا سننا بہت اچھی بات ہے، دلوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک عشق پیدا ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وضع قطع ہونا یہ بھی لازمی ہے۔ یہ تقدس پامال ہوتا ہے اس طرح اسٹیجوں کا، اگر کوئی نیتا اسٹیج پر آ کر بول جاتے ہیں نا تو یہی ہماری عوام یہ کہتی ہے کہ تم نے نیتا کو جگہ دے دی، سوال کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بھی داڑھی نہیں ہوتی ہے، داڑھی ان کی بھی نہیں ہے، داڑھی یہ بھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی منڈے ہیں، وضع قطع سے لگتے نہیں ہیں، لیکن یہ اس اسٹیج پر وہی اشعار پڑھ رہے ہیں جس سے چڑ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے سنی محبت کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ وہ داماد مصطفیٰ ہیں۔ علی جب تک نہیں چاہیں گے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حضرت علی کی مرضی سے لوگ جنت میں جائیں گے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ لیکن شاعر صاحب نے شیعوں کا، رافضیوں کا عقیدہ بیان کر دیا۔ عوام بھی اہل سنت والجماعت ہی ہے، دوسرے فرقے کی نہیں ہے، تو یہاں عوام اور نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب مفتی صاحب نے پورا مکمل اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ انبیاء اور نبیوں کے بعد میں، رسولوں کے بعد میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ بہرحال
یہ دیکھیے وہ نظریہ ہے، وہ عقیدہ ہے جو ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے، نوجوانوں کو علم نہیں ہے اس بارے میں، لیکن یہاں اس شعر نے بحث چھیڑ دی، اس کے بعد میں چرچا ضرور ہوئی ہوگی، اور سوشل میڈیا پہ اب چرچا چل ہی رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وائرل ہے یہ شعر، اور لوگ جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں حضرت مفتی سلمان ادری صاحب سے۔ تو مفتی صاحب وہ مرد قلندر ہیں جو ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں اغیار سے نہیں ڈرے، یہ تو پھر بھی اپنے تھے شاعر صاحب، اور اپنوں نے ہی ایسا نشتر لگایا وہاں پر کہ وہاں ایک بحث چھڑ گئی۔ شاعر صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن کھرپا داڑھی پہ برابر چل رہا ہے، چھلوا رہے ہیں اندر تک۔ ارے بوڑھے ہو گئے ہو، نعت نبی آپ پڑھتے ہو تو کم سے کم چہرے پہ داڑھی سجا لو، بڑے بڑے جلسوں میں تم کو بلایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے۔ آپ لگائیے کیسا لگتا ہے یار ایک آدمی تمام داڑھی ٹوپی والے، وضع قطع سب باشرہ والے، اور انہی کے بیچ میں ایسے انسان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا، ایسا لگتا کہ گلاب کے بیچ میں کوئی کانٹا آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ چبھتا ہے دل پر۔ آواز اچھی ہے، شاعری بھی اچھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو کیا آواز اور شاعری اچھی ہوگی تو کیا پھر شریعت کو ہم بالائے طاق رکھ دیں گے اٹھا کر؟ ہم ایسے ہی شاعروں کو لا کے پڑھوائیں گے؟ اور بھی اچھے اچھے شاعر ہیں، یہ ایک شاعر نہیں ہے، ان سے اچھی اچھی آواز والے، انداز والے، شاعری کرنے والے ہیں، ان کو بلوائیے گا۔ مگر بھیا بس وہی ہے کہ اندھیری نگری چوپٹ راجا، لوگوں کا بس وہی معاملہ ہے نا۔ تو ایسے شاعروں کو میں تو کہتا ہوں نہیں بلانا چاہیے بہرحال، لیکن مفتی سلمان ازہری صاحب نے حق بیانی کر دی ہے۔ اب ہماری عوام جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، وہ بھی اس بات کو دل و دماغ میں جگہ دے بھائی۔ جب تم نعت نبی سنتے ہو، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ جوش و جذبے میں آ کے نعرے لگاتے ہیں، کھل کھلا دیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں لوگ، نعت نبی کو آپ سنیے گا، اچھی بات ہے، لیکن انجوائے نہ کریں، مذاق نہ بنائیں، وہاں جو ہے ہو ہلا کا ایک ماحول نہ بنائیں۔ شاعر صاحب نے پڑھا اور وہ موبائل میں دیکھ کے نعت پڑھ دی ہے، تو اب چلیا نوٹوں کا معاملہ اتنا چلتا ہے کہ بہت زیادہ۔ اب بھیا وہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب جو تقریر کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں، بھیا 2 شعر پڑھ لو میں بھی نام لکھوا دیتا ہوں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تقریر کرنے والا 2 گھنٹے اگر تقریر کرتا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی لوگ نہیں کرتے ہیں بھائی۔ کوئی آ گیا 1-2 لوگ اٹھ کے 10-5 روپے دے کر چلا گیا تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ 10 بیگھے کا پٹا امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو دے دیا ہو، 10 روپے دے کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ تقریر کرنے والوں کو 10 روپے نہ دیں آپ، بلکہ 100 ہی روپے دیں۔ اگر نعت پڑھنے والوں کو آپ جھڑ چل لیا معاملہ لٹا رہے ہو، آپ ایک بار میں 200-300 لے کے جا رہے ہو، تو تقریر کرنے والوں کو آپ جو ہے ان کی تقریر میں کھو جاتے ہو نا، لوگ کہتے ہیں ہم کھو جاتے ہیں، وہ جذبہ نہیں آتا، نعت میں جو ہے وہ جذبہ آتا ہے۔ تو وہ اتنی محنت سے تقریر کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ انعام و اکرام ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ تم ایک طرح سے علماء کی حق میں بہتر نہیں کر رہے ہو۔ علم والوں کو آپ جو ہے عزت کے مقام پر بٹھاؤ، علم والوں کی حوصلہ افزائی کرو، قدر کرو، تاکہ دوسرے جو نسل ہے نا ہماری آنے والی، وہ دیکھے کہ واقعی ہماری قوم نے، ہمارے سماج نے عالموں کو سر پہ بٹھایا ہے، عزت دی ہے، ان کو جو ہے نوازتے ہیں، تو وہ اس طرف بھی آئیں گے، ان کا جھکاؤ بنے گا۔ لیکن اب زیادہ تر یہ ہے کہ کسی کا کلام اٹھایا اور وہ موبائل میں ٹائپ کر لیا اور آ کر وہ پڑھ گئے، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگوں نے انہیں نواز دیا۔ وہ عالم ربانی جو پڑھ کر آئے، مطالعہ کر کے آئے، بغیر دیکھے ہی ان کو تقریر کرنی ہے اور حوالے بھی دینے ہیں اور اصلاح بھی کرنی ہے اور زیادہ محنت بھی انہی کو کرنی ہے، ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے۔ تو نعت نبی ہونی چاہیے، 1-2 کلام شروع میں آپ پڑھوائیے گا۔ جلسوں میں زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، نعت خوانی اتنی ہو جاتی ہے کہ 12 سے 2 بج جاتے ہیں، اس کے بعد تقریر کا نمبر آتا، لوگ جا کر سو جاتے ہیں، تو جو مقصد تھا جلسے کا وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک زمانہ ہو گیا جلسوں کو، کتنا عرصہ ہو گیا آپ لگا لیں، 70-75 سال تو ہو گئے ہندوستان کو آزاد ہوئے، اسی وقت سے جلسے چل رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ دیش آزاد ہونے کے بعد میں آپ اندازہ لگائیے، پہلے بھی ہوئے کانفرنسیں، فضل حق خیر آبادی نے کی ہیں، آپ نے کتنے جلسے کیے، کتنی تقریریں کی دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں اس لمبے پیریڈ میں، اس صدی کی میں بات کر رہا ہوں، اس صدی میں آپ دیکھ لیں کیا ہم نے اپنی قوم کی اصلاح کی؟ کیا قوم کو دین کے بارے میں بتایا؟ ایجوکیشن آف دا ریلیجین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو حاصل کرنا کیا ہے، یہ ہم سمجھا پائے؟ نہیں سمجھا پائے۔ وجہ کیا؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جلسوں کو نعت خوانی کی ہی بھیٹ کر دیا ہے، اور شاعر آتے ہیں، یہ شاعر صاحب نے بڑی دیر تک کلام پڑھے، دیکھیے گا یوٹیوب پر جا کر جلسہ ان کا۔